بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ الحمدللہ ایک نئی صبح. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی صبح کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. الحمدللہ. دسمبر کی آج 10 تاریخ. میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان شیئر کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا حضرت سالم رحم اللہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے غیلان بن سلمہ جب اسلام لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 رکھ لو باقی 6 کو چھوڑ دو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس نے اپنی بیویوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی اور اپنا مال باپ کے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اسے بلایا اور فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے تمہاری موت کی خبر پا لی ہے اور تمہیں اطلاع دے دی ہے کہ ہم تھوڑی دیر زندہ رہو گے، اسی لیے تو ہم نے اپنی بیویوں کو وراثت سے معروم کرنے کے انہیں طلاق دے دی ہے. فرمایا تمہیں اپنی بیویوں سے رجوع کرنا ہوگا، دیے ہوئے مال کو واپس لینا ہوگا، ورنہ میں زبردستی تمہاری بیویوں تمہاری جائیداد کا وارث بناؤں گا اور حکم دوں گا کہ تمہاری قبر پر پتھر مارے جائیں جس طرح ابو رغال کی قبر پر پتھر مارے جائیں. اللہ ابو رغال وہ آدمی تھا جب ابرار نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی تو ابو رغال نے اسے راستہ بتایا تھا. مشرکین عرب کے نزدیک یہ شخص جب منحوس تھا کہ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے. اللہ. کسی کو وراثت سے محروم کرنا گناہ کبیرہ ہے. اگر ملک کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو تو ایسے فاسقانہ کاموں کو نافذ ہونے سے روک دے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں گزار دیتی ہے، لیکن جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو غلط وصیت کے لیے وہ سب کو نقصان پہنچا دیتی ہے، پھر ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ نیک آدمی بھی اپنے بیٹوں سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر ان میں کسی کو جائیداد سے آگ کر دیتا ہے جو شریعت میں منع ہے. سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی حدیں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں وہاں ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہاں اس کے لیے رسوا کو عذاب ہے. اور فرمایا جو کوئی کسی کو وراثت سے معروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے معروم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ادا کرنے والا بنا دے. آج کتنے بھائی ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتی ہے. آج بندے ایسی ہیں لیکن آج اکثریت ان کی ہے جو کہ بہنوں کا حصہ مار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. آپ سے ذکر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں سے قبول کرو. آمین. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہم صلی یا اللہ اللہ علیہ کو بیماروں کو صحت عطا کرو. آمین. دنیا میں جس کے مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرو. یا اللہ جو ذات ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا ان کی مدد کرو. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرو. یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری کرو. آمین. اللہ حافظ اللہ ناصر اللہ ناظر اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹس سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان شیئر کرتے رہیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ہو گیا یوگا کلاس الحمدللہ. نعیم گجر صاحب ماشاءاللہ یوگا کلاس کروا. بشیر صاحب دی گریٹ. نکالتے ہوئے آج کو دونوں سائڈوں سے ملاتے ہوئے